جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا مضمون نویسی کے اوپر ہی لیکچر، اور آج کا لیکچر جو ہے وہ مضمون نمبر 2 جو کہ بعنوان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل ہے. اچھا، بورڈ کے پیپر کے اندر آپ کو یہ مختلف جو ہے وہ متبادل عنوانات کے تحت جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کا انداز جو ہے وہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کے لمبی سی لائن نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پسندیدہ قومی ہیرو، تو آپ یہ مضمون بیٹا جی لکھ سکتے ہیں. اور میری پسندیدہ شخصیت، تب بھی آپ جو ہے وہ یہ لکھ سکتے ہیں. عظیم شخصیت، شاعر مشرق، پھر تو ڈیفینیٹلی آپ یہی لکھیں گے. اور ہمارے قومی شاعر، تو آپ یہی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس انداز میں جو ہے وہ بورڈ میں یہ اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ یہی مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کل آپ کو بتایا تھا آؤٹ لائن، یعنی کہ آپ نے خاکہ کریٹ کیسے کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس انداز میں یہاں پر جو ہے وہ آپ چاہے تو نمبرنگ لکھ لیں. اب دیکھیں ہمارے پاس جو عنوان ہے وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی ولادت کے بارے میں جو ہے بتانا ہے. ٹھیک ہے، ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ذکر ہوگا. وہ لاہور میں آئے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کی، انہوں نے پروفیسری شروع کی اور شاعری کا آغاز کیا اور سفر یورپ. یعنی کہ یہ بیٹا جی وہ آؤٹ لائن ہوتی ہے کہ خاکہ ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگلے 40 منٹ لکھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا تھا چاہے آپ نمبرنگ لگا لیں، چاہے بلٹس لگا لیں، چاہے جو ہے وہ آپ کوئی بھی سرکل لگا لیں، یا اس طرح سے جو ہے وہ سٹارز بنا لیں، تو وہ بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ایک انداز ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، تو آپ اسی طرح جناب اور بھی بڑے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، بلٹس، یہ ایرو، آپ یہ تو ادھر کو آپ اس سائڈ پہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا بیٹا جی فارمیٹنگ. کیونکہ فارمیٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ جو 5 نمبر میں نے بتائے تھے کہ ٹیچر کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ کیسے آپ کو ملیں گے؟ تو وہ بیٹا انہی چیزوں سے جو ہے وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شعر کا آغاز، اور پھر آپ کے بیٹا چیٹ کے اندر کچھ کویسچنز آ رہے ہیں، تو آپ ڈیورنگ دا لیکچر جو ہے وہ میں اس کو سیو کر رہا ہوں، لیکن آخر میں ان پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو اپنی کاپی پینسل کے اوپر لکھ کر رکھیں، اور جیسے ہی آپ کو موقع ملے پھر آپ جو ہے وہ دیکھیے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بیٹا کہ مضمون کے اندر ہیڈنگز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اس انداز میں جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو. اقبال کا شعر کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تاب خاک بخارا و سمرقند. مدت مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا. کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواؤں میں آن بسے. اب یہ تمہید باندھی جا رہی ہے. ابھی آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کہاں سے جو ہے بات شروع ہوئی. تو اسی کو تو وہ کہتے ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ بیٹا جی 2 نمبر جو ہے وہ اس کے بھی ہیں، سٹارٹنگ ہے. کہ اگر آپ کی شروعات بڑی اچھی ہو جاتی ہے تو جسے ہم پنچ لائن بھی کہتے ہیں، تو ایگزامینر جو ہے وہیں پر ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ جناب اس کو آتا ہے. فار ایگزامپل یہ لکھنا جو ہے وہ اشد ضروری نہیں ہے، لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں. کیوں؟ آپ نے آؤٹ لائن بنا لی، آپ نے ایک اسٹرکچر بنا لیا، تو بیٹا مضمون لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جس گو کہ اس کے بورڈ کے پیپر پہ اس کے نمبر نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر یہ بنا لیا، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے کیا 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 چیزیں اس میں جو ہے وہ لکھنی ہے، تو چیک کرنے والے نے بھی یہیں سے چیک کرنا شروع کیا، تو اس نے کہا واہ اس کو تو مضمون پورا آتا ہے. بھلے جو ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس آخر میں تھوڑا سا رہ بھی گیا مضمون، تو وہ نظر انداز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بیٹا جی یہ آؤٹ لائن اسی لیے
جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بنا لیں. ٹھیک ہے, گو کہ اب بنانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے سر جی اس کے 2 نمبر تو دے دیں. ٹھیک ہے, یہ بچے تو مجھے بہت ہی برے لگتے ہیں جو کہتے ہیں کلاس میں اکثر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں سر 2 نمبر تو بڑھا دیں. تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ بیٹا نمبر مانگیے نہیں, نمبر لے کر دکھائیے. ٹھیک ہے, تو بورڈ کے پیپروں میں اور آپ اکیڈمی کے ٹیسٹوں میں نمبر آپ کے خود بخود آتے ہیں. پیپر جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے نمبر دیں. تو وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ آپ کے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے اور آپ کے مواد سے. تو ان مہاجر مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا اور یہیں کا ہو رہا. اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا جو سیالکوٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے. وہ نیک تینیت اور خدا پرست تھے. 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا. ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا. وقت گزرتا گیا, بچہ بڑھتا گیا. جب ذرا سیانا ہوا تو ایک مکتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا. یہاں سے اٹھا تو مشن سکول میں بیٹھایا. بچہ تھا بڑا ذہین اور اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا. پرائمری میں 5ویں جماعت میں, ہم جب پڑھتے تھے تو 5ویں کلاس میں وظیفے کا امتحان بولا جاتا تھا. اسی طرح مڈل 8ویں جماعت میں بھی یہی اعزاز حاصل کیا. تو میٹرک سے فارغ ہوا تو میرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا. تو لیکچر کے آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ سیالکوٹ شہر جو ہے کس کس نے وزٹ کیا اور علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے گھر کو کس نے, آبائی گھر کو کس نے دیکھا ہوا ہے, لاہور میں ان کے گھر کہاں کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ جنرل نالج میں نے آپ سے ابھی پوچھنا ہے, بس ذہن میں لے آئیے گا. تو یہاں مولوی میر حسن جیسے شفیق استاد ملا تو جس نے عربی, فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا. ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور, جس کا آج کل نام کیا ہے یہ آپ نے مجھے چیٹ باکس میں بتانا ہے یا آپ کمنٹس کیجئے گا. تو فلسفے میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری بھی کی. پھر 1905 میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی. جی, سعادت, سیادت, عبادت ہے علم, بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم. تو آپ دیکھتے ہیں کہ علم سب سے بڑی طاقت ہے. اور اکثر آپ اگر دیکھتے ہوں ہم کہیں جی جو طاقت جسم میں ہے نا اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ قلم کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے. وہ کیسے کہ کسی کا بھی کوئی آرڈر اوبے کر رہا ہے تو وہ جو آرڈر دینے والا ہے وہ ایک ہائی کوالیفائڈ پڑھا لکھا یعنی کہ آپ نے اگر پولیس میں آپ دیکھیں نا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کا جو آئی جی رینک کا اس اوپر والے لیول کا ڈپٹی کمشنر جو ہوگا یا کمشنر جو ہوگا تو اس کو آپ دیکھیں تو اس کا تعلق فزیکل سے نہیں ہوگا بلکہ وہ جناب علم سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہوگا اور قلم کے ذریعے سے وہ قانون کو نافذ عمل درآمد کرواتا ہے. تو اس لیے وہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سعادت مند بنو, سیادت ہو تمہارے اندر اور عبادت گزار تم بنو تو تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے. تو علم سے کیا ملتا ہے؟ بصیرت, سوچ سمجھ اور دولت بھی اس سے ملتی ہے. اور یہی سب سے بڑی جو ہے علم طاقت ہے جو جس سے کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا. تو کیمبرج یونیورسٹی سے بارٹ لا کیا اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے. اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی. آپ کو بچپن سے شعر و شاعری سے محبت تھی اور انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی. اب یہ انجمن حمایت اسلام, اب بیٹا یہ لاہور کے اندر جو ہے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر اس کا جو ہے مرکزی دفتر ہوتا تھا انجمن حمایت اسلام. اور آپ کی آسانی کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ لاہور اور پورے پاکستان کے اندر جو ادارے, تعلیمی ادارے جن کے نام کے ساتھ اسلامیہ لگتا ہے, وہ اسلامیہ کالج کوپر روڈ ہو, اسلامیہ کالج سول لائنس ہو, اسلامیہ یونیورسٹی ہو, اسلامیہ ہائی اسکول خزانہ گیٹ ہو, کوئی بھی ایسے لائبریریز تھیں, ڈسپینسریز تھیں, تو وہ انجمن حمایت اسلام کے جو ہے وہ انڈر آتی تھی. تو انہوں نے ڈاکٹر اقبال کو بھی جو ہے بلایا کرتے تھے اور وہ ڈاکٹر اقبال کی نظم کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا.
یہ محاورہ تھا، یعنی کہ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ سننے کے لیے آتے تھے۔ اقبال کے حوالے سے آپ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ سبق علی بخش بھی موجود ہے، تو ضرور اس سے بھی مستفید ہوئیے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اقبال کے حوالے سے جن بچوں کو یہ سہولت میسر ہو، جب بھی ہو، مال روڈ کے اوپر جو میوزیم ہے اور اس کی پاکستان گیلری میں جو ہے وہ ضرور جائیے گا۔ وہاں پہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں بہت سی معلومات جو ہے موجود ہے۔ اسی طرح گڑی شو میں جو اقبال منزل ہے، جاوید منزل جو ہے، وہ بھی جو ہے وہ گھر جو تھا وہ ایک طرح سے میوزیم کا درجہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں جناب۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلمان نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل، خیال، سوچ پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی، مطلب جذبہ پیدا کر دیا۔ آپ نے ایک نظم بھی پڑھی ہوگی یا ابھی پڑھنی ہے، فاطمہ بنت عبداللہ۔ اس کا بھی خاص کر مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال نے پڑھی تھی اور مسلمان نوجوانوں کے لیے ہی وہ لکھی گئی تھی۔ ایک چھوٹی سی ننھی بچی کی مثال دیتے ہوئے کہ طرابلس کے اندر جو ہے وہ کیسے جہاد میں اس نے حصہ لیا اور زخمیان دین کو پانی جو ہے وہ پلاتے تھے، جو وہ کر سکتے تھے۔ قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی۔ یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے جی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ناراض ہو کر اس قوم سے جو ہے وہ چلے گئے۔ تو جیسے میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں، بیٹا اس قوم کو، یہ پڑھی لکھی قوم کو پڑھانا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ کل میں نے مثال دی تھی اپنے لیکچر کے اندر کہ مہذب قوم کو دیکھنا ہو تو جہاں پہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں وہ لائن میں آ جاتے ہیں، تو ہم سارا سال بچہ اسکول میں جو ہے وہ لائنوں میں اسمبلی کے اندر جو ہے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے تو وہی وائلیٹ کرتا ہے۔ تو ہم ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم فزیکلی کی بجائے مینٹلی بھی جو ہے وہ اس کی تربیت کریں اور اس کو یکسر جو ہے وہ بدل کر رکھتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جب اب اس قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے واپس نہیں آنا، تو اقبال ہی تھے جنہوں نے اپنے خطوں کے ذریعے سے، خطوط اقبال جو ہے فیمس ہیں، اور ان لکھ لکھ کر جو ہے وہ واپس بلوایا تھا۔ تو جب وہ جانے لگے تو مجھے یاد ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب لائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جاتی تھی، تو میں کسی کام سے لاہور اردو بازار میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ فوٹو کاپیز کروانی تھی، تو لائٹ بہت جایا کرتی تھی، تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے ایک کتاب میرے ہتھے چڑھی اور میں نے وہ بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر وہ ساری کتاب پڑھ لی۔ تو اس کے اندر مجھے بہت سے واقعات جو ہے ویسے ملے۔ انہیں واقعات میں سے ایک واقعہ تھا کہ مسٹر محمد علی جناح جو ہے وہ شملہ میں اپنے ریسٹ ہاؤس میں تھے اور صبح سویرے واک کرنے کے لیے باہر نکلے، ایک لمبا سا کوٹ جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے، یہ ان کے سیکرٹری جو ہے وہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی کوٹ کی جیب میں سے جو ہے نا بادام کی گری جو ہے بادام نکالتے اور کھا رہے تھے، اور مجھے اور بڑے غور سے سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں مری کے اندر جو ہے وہ جائیں تو بہت سے بندر ہوتے ہیں، اسی طرح شملہ جو علاقہ ہے وہ بھی مری کا دوسرا حصہ ہے، یوں سمجھ لیں، وہاں پہ بھی بہت سے بندر تھے، اور مسٹر جناح نے کیا کیا کہ ایک بادام جو ہے وہ یوں آگے کی طرف پھینکا اور کوئی بھی اس کو پکڑنے کے لیے نہ آیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایک بڑا بندر جو ہے نا وہ آگے بڑھا اور اس نے وہ گری جو ہے پکڑی مسٹر جناح نے اور پھینکی، اور اپنے سیکرٹری سے کہا کہ دیکھو یہ جانور ہو کر اپنے بڑوں کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کی دل کی بات، جس کو سمجھ آئی ٹھیک ہے، جس کا نہیں آئی کوئی بات نہیں۔ تو مسٹر جناح جو ہے اس وجہ سے ناراض ہو کر جو ہے اس قوم سے چلے گئے تھے، یہ فالو نہیں کرتے تھے بات کو۔ تو اس کے بعد مسٹر محمد اقبال نے اپنی شبانہ روز محنت اور اپنی جو ہے وہ شاعری کے ذریعے سے یہاں کے مسلمانوں کو یعنی گراں قدر خدمات جو ہے سر انجام دی تمام لوگوں نے۔ تو
اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناحی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موضوع مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز سے محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ وہ پھول سر چڑھ کر وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ مطلب یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا کہ وہ افراد جو جن جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، خواہ وہ سر سید احمد خان ہو، مولانا محمد علی جوہر ہو، مولانا ظفر علی خان ہو، قائد اعظم ہوں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہوں، تو آپ غور کریں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاں ان کو موقع ملا وہ گئے۔ تو آپ کو بھی بیٹا میں یہ کہوں گا، اور یہ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے بچے جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ آن لائن اسٹڈی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے۔ بیٹا میں یہ ضرور کہوں گا کہ مشکل وقت ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جذبے کو سلام، اور آپ جو ہے وہ یہ کام آج کرتے رہیں، اور آنے والی نسلوں کو آپ یہ آن دا ریکارڈ بھی ہے، اور یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے ہمارے یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہوتی ہے، تو آنے والی نسلوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ تعلیم حاصل کیا کرتے۔ جیسے ہمیں لوگ بڑے جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ لالٹین ہوتی تھی، موم بتیاں جلائی جاتی تھیں، تو یہ آج کے جدید دور کے اندر یہ مشکل وقت ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ناممکن کچھ نہیں ہے۔ تو انگریز حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دیا تھا، مگر اقبال نے انگریز حکومت کے بخیے ادھیڑ دیے کہ انگریزوں کی ساحری کو محصور کر دیا اور اس مرد درویش کے سامنے عاجز آ گئی، یعنی کہ الٹا ان پر تنقید کی۔ اور اسی طرح اقبال نے اردو اور فارسی میں جس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے مولانا روم جو ہے وہ اقبال ان کو اپنے استاد مانتے تھے۔ تو ایک بڑی مزے کی چیز کہ اقبال کے بارے میں جو ہے وہ ان کا آبائی علاقہ جو ہے کشمیر ہے، اور ان کی مادری زبان بھی کشمیری ہوئی، لیکن پنجاب میں سیالکوٹ کے اندر پرورش، اور پھر ابتدائی تعلیم وہیں پہ، پھر لاہور میں، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر۔ لیکن قابل غور بات ہے کہ آج بھی ایران کے اندر تہران یونیورسٹی میں فارسی کی کتابیں جو ہے اقبال کی شاعری جو ہے پڑھائی جا رہی ہے، اور اقبال یعنی کہ ایران کی قومی زبان جو ہے وہ فارسی ہے، اور ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو اتنی پذیرائی ملی کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی آج پڑھی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میونخ یونیورسٹی جرمنی کے اندر اس کے ساتھ جو گلی منسلک ہے اس کا نام بھی اقبال اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا نام انہی کا رہتا ہے جو کام کرتے ہیں۔ تو دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے جو ہے وہ پھول پیش کیے۔ اور اب اگر ہم تصانیف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اردو میں بانگ دار، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اقبال کی شعری مجموعے ہیں، جبکہ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی آپ نمونے کے اشعار جو ہے وہ اقبال کے جتنے شعر آپ کو آتے ہیں وہ اینڈ پہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک شاعر کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں وہ والا رول امپلیمنٹ نہیں ہوگا کہ شعر جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو۔ آپ کو اقبال کے جتنے اچھے اور صحیح شعر آتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے، کہ کیا کہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین کرو، اور مکمل عمل پیرا ہو جاؤ، سخت جان سے محنت کرو، تو محبت فاتح عالم، تو تمہیں یہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے محبت کے ساتھ جو ہے پیش آنا پڑے گا، یعنی کہ اخلاقیات کے ساتھ۔ تو جہاد زندگانی، زندگی کا جو جہاد ہے نا، وہ یہ تین چیزیں ہیں جن سے آپ جو ہے وہ مردوں کی یہ شمشیریں، ان سے آپ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔
تو افسوس کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے، اور 21 اپریل 1938 کو راہ عالم بقائے ہو گئے کہ آپ حقیقی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عام و خاص ہے، اور سچ ہے کہ ایسے نابغیر روزگار ہوتے ہیں اپنے دور کے فتین لوگ، ذہین ذہین جو ہے چھوٹی کیٹیگری ہوتی ہے، سپر کیٹیگری ہوتی ہے فتین۔ تو میں آج چیک کروں گا کہ آپ میں سے فتین کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اب کافی عرصہ ہوا کلاسز کے اندر فتین لوگ جو ہے وہ نہیں نظر آتے، تو صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کہہ گئے تھے کیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ڈیفوڈیلز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جوہر کے اندر جو ہے وہ پھول کھلتا ہے، اور سب جوہر کے اندر جو ہے ارد گرد کی چیزوں کو، بدنما چیزیں بھی جو ہے وہ بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں، اور چمن کے اندر جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ دیکھنے کے قابل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک سخت جان محنت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا مضمون۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا ہوگا، سن بھی لیا، اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد بھی ہو چکا ہوگا۔ میں اس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بیٹا صرف یہی نہیں، اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین نالج اور بھی موجود ہے تو آپ تحریر کرتے وقت اس کو بھی ایڈ ضرور کیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم چلتے ہیں کویشچن آنسر کی طرف، اور ہم اپنے چیٹ باکس میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں جی کس کس کا سوال جو ہے وہ منتظر ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے مرزا محمد ریحان جی، بیٹا آپ نے کہا کہ کل آپ باہر چلے گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے ملک سے؟ نہیں، تو ابھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں جناب، لیکچر سے فارغ ہو کر آپ رات کو کر لیجئے گا۔ اچھا جی، صبا فاروق کہتی ہیں کہ سر جی خاکہ لکھنا ضروری ہے، میرے خیال میں لیکچر کے اندر آپ کو جواب مل گیا ہوگا، تو سکرین شو نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، اس کے بعد سر بخیہ و دیڑ کر یعنی کہ خوب تنقید کرنا، حافظہ حنین آپ نے کویشچن پوچھا بخیہ و دیڑنا یعنی کہ خوب تنقید کرنا۔ اب دیکھیں ایسے سوال جو آپ اردو ٹائپنگ کے اندر مجھے لکھ کر بھیج رہے ہیں وہ میرے لیے بڑے قابل ہیں، اور وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے آنسر میں دوں گا۔ جی بشرا، آپ کے پاس جو ہے وہ اگر سٹارز اردو نوٹس موجود ہیں تو آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور آپ لکی ہیں جی۔ جن ٹیچرز ہیں اسی طرح عاطف صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور مس مصباح ہے، میتھ کا وہ آپ کو کروا رہی ہوتی ہیں، سر عاطف ہیں اسلامیات اردو، اسلامیات اور پاک سٹڈیز، اور اردو محمد امین میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ جی۔ اور لیپ ٹاپ میں مجھے اردو لکھنی نہیں آ رہی، تو فصیح الرحمان ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، چلے میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے، مجھے واٹس ایپ کیجئے گا، میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، آپ اس کو انسٹال کیجئے گا۔ اچھا جی، قائد اعظم ناراض کیوں ہوئے تھے جناب؟ حذیفہ طاہر پوچھتے ہیں جناب یہ قوم بات نہیں مانتی تھی۔ یہ مختلف سیاسی پارٹیوں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 346 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ جمع ہوں، اور وہ ہے پاکستان، نہ کہ جو ہے وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے جھنڈوں کے نیچے جو ہے وہ جمع ہوں۔ یہ میرا تعلق ایسی قوم سے ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ 346 رجسٹرڈ سیاسی پارٹیاں موجود ہیں۔ جب میں نے پولیٹیکل سسٹم پڑھا چائنا کا تو وہاں پر مجھے ایک پارٹی نظر آئی، جب میں نے پولیٹیکل سسٹم پڑھا برطانیہ امریکہ کا تو وہاں پہ مجھے دو سیاسی پارٹیاں نظر آئیں۔ اسی طرح میں نے ترکی کا پولیٹیکل سسٹم پڑھا تو وہاں پر بھی مجھے 2 بڑی سیاسی پارٹیاں نظر آئیں۔ تو کسی ملک کی جو ہے وہ جمہوری تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہاں پر بہت سی سیاسی پارٹیاں اور ہمیں بانٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہو جائے۔ جی، بورڈ کے پیپر میں پیج اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے 9th میں ہوتے ہیں، جی بالکل
بشرا اتنے ہی آپ کو جو ہے پیج ملیں گے. فصیح الرحمان اسکرین شاٹ میں آپ کو بھیج دوں گا، ایسے کی نہیں جتنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، شروع والا بھیج دوں گا. اور آج میرا پہلا دن ہے جی. ویلکم کلثوم قادری، اور کس کیمپس سے ہیں وہ بھی ہمیں لکھ کر بھیج دیجیے. اور وعلیکم السلام. اور چیپٹر وغیرہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا. اچھا جی سر جی، ساحری کو محصور کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ یعنی کہ وہ جو جادو ان کا سر چڑھ کر بول رہا تھا انگریزوں کا، تو یہ بخیے ادھیڑنا، ان پہ تنقید کرنا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اقبال کو سر کا خطاب دینے کے بعد جو ہے وہ اقبال بھی جو ہے وہ آزادی کی بات نہیں کریں گے، تو ایسا نہ ہوا. تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا گھر سیالکوٹ اور گھڑی شوں کے علاوہ کہاں ہے؟ او جناب یہ لکشمی کہاں پہ ہے جی؟ گوال منڈی والی سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. دیال سنگھ کالج کے بالکل ساتھ گلی کے اندر، جہاں پہ وہ زیادہ عرصہ جو ہے لاہور میں رہے تھے، وہ وہاں پہ موجود ہے. تو کسی نے دیکھا ہو تو ضرور مجھے بتائیں، کوئی اس علاقے سے ہو تو وہ بھی بتائیں سر. اچھا جی ڈی ایچ اے، اوکے جی کلثوم ٹھیک ہو گیا. آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو سلیبس جو ہے گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا. تو سر یہ کیا لکھنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ حنین مجھے سمجھ نہیں آئی. نیکسٹ جی. یہ سارا جی بالکل آپ کے پاس ٹاپک ہے. آج کل ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ سر مضمون جو ہے وہ سارا لکھنا ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر اور بڑے سبجیکٹس ہیں، ان کا برڈن ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ 2 دن لگا لیا کریں، لیکن اچھا سا لکھا کریں. ٹھیک ہے. تو میری طرف سے کوئی پریشر نہیں، آپ مضمون کو 2 دن لگا لیں اور اسائنمنٹ کے طور پر لیں، اور 2 سے 3 دن 4 دن مطلب آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوٹس بناتے جائیں، کرتے جائیں. لکھنا ضروری ہے، خواہ آپ کے پاس نوٹس موجود ہوں، لیکن بیٹا لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ خوبصورت ہو. جی بالکل لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور شہین چوک دیکھا ہے جناب فصیح الرحمان نے، اور الحمدللہ میں نے علامہ اقبال کے تمام جگہ جو ہے یہ دیکھی ہیں. قائد اعظم کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے، میرے منہ سے نکل رہا تھا جی بالکل، کراچی میں. اور وہ بھی ریسنٹلی اسی سال جو ہے وہ ہم گئے ہوئے تھے. تو اسی طرح علامہ اقبال جو ہے ان کے جو ہے وہ سیالکوٹ والا گھر بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میرے کالج بھی گیا ہوا. تو پورا ایسے جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صبا اوکے. اور میں نے ہم نہیں پڑھی محمد حمزہ، تو کوئی بات نہیں جناب، ایک دفعہ ریوائز کر لیں اور پھر جو ہے وہ ٹیسٹ دے دیں. اور اگر پھر بھی نہیں دے پاتے تو کوئی بات نہیں، جب بھی آپ کریں گے آپ میرے سے رابطہ کیجیے گا، سر میں نے ٹیسٹ دینا ہے، میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا، آپ ٹیسٹ دے دیجیے گا، گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا جی یہ ہیں جی 2 گھر دیکھے ہیں آپ نے، لیکن یہ دیال سنگھ والا نہیں دیکھا. یہ جناب گلی کے اندر یہ بڑا فیمس تھا. اب وہاں پر جو ہے لکڑی کا کام ہوتا ہے کوئی، یہ جو سلائی مشینیں ہیں نا، اس کا نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے لکڑی کا وہ بنتا ہے. سر میں نے علامہ اقبال کا مزار دیکھا. ویری گڈ جی زبردست. یہ تھیں بہاول پور والوں نے بھی، اور انشاءاللہ جب بہاول پور والے بچے جو ہے باجماعت ہو کر لاہور آئیں گے، ہم ان کو اپنے اس تاریخی علاقے جو ہیں ان کی سیر ضرور کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہائر مینجمنٹ بھی جو ہے ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہے، تو یہ میری سجیشن بھی ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ حالات جب بہتر ہوں گے تو ہم آپ کو ضرور جو ہے وزٹ کروائیں گے. تو جی جناب کیا میں نے ٹیسٹ دے دیا ہے؟ اوکے جناب ٹھیک ہو گیا. سر تاب خاک کو بخاروں والا شعر کیا سمجھا دیں؟ ہاں جی یہ علاقوں کے نام ہے، تاب خاک کے کاشگر. اب وہ جو اقبال نے اس وقت شاعری میں لکھا تھا نا، آپ صرف سی پہ کو غور کریں. ابھی کل ہی میں نے سنا کہ یہ جناب اب چمن سے اور پھر جو ہے وہ افغانستان اور روس تک جو ہے وہ جا رہی ہے، تو اقبال نے اس وقت کہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ ڈھنکا ہوگا انشاءاللہ ہمارے ملک کا. تو سر میں نے بھی مزار دیکھا ہے. شاباش جی زبردست. اور ہوم ورک کیا ہے میں نے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا کائنات. اور لاسٹ ہے جی میرے کویشچن کا رپلائی نہیں دیا کس نے؟ آمنہ آپ کویشچن جلدی سے دوبارہ ٹائپ کر دیں، اوپر گزر گیا کوئی. اور لاسٹ منٹ چل رہا ہے جی. جی ضرور سندس اعظم ضرور ویلکم. جی جناب آخری منٹ چل رہا ہے جی، کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ لیں.